راشد صاحب نکالیں جی، مائک میوٹ کر لیں، عابد صاحب آپ مائک میوٹ کر لیں. راشد صاحب آپ ساجدہ یسجدو یا ساجدہ یسجدو، اس سے آپ 10 گردانے نکالیں. حضرت ساجدہ سجد سجد شاباش. یسجد یسجد ساجدہ سجدہ ما سجدہ ما سجدہ. ٹھیک، سجد سجد ما سجد ما سجد، لم سجد لم یسجدو اچھا یسجدو یسجدو یسجد یسجد یسجدو یسجد یسجد ساجد ساجد. لا یسجدو لا یسجدو لا یسجدو. اچھا حضرت مطلب کہ پھر نفی کی نفی کا نکالنا ہے نا، پہلے معروف کا پھر منفی کا نکالنا ہے. معروف ٹھیک معروف ٹھیک ہے نا، مثبت اور منفی. جی پہلے معروف مجہول پھر ٹھیک ہے نا، مثبت معروف مثبت مجہول، منفی معروف منفی مجہول. ہاں جی. جی لم یسجد لم یسجد. لام ادھر تو ہم گئے نہیں نا، جی آپ حضرت کہیں آپ کہاں کھوئے ہوئے تھے؟ اتنے لوگوں نے سنا دی، آپ کو بات سمجھ نہیں آئی. جی حضرت وہ نیٹ ساجد ورک تھا نا، اس وجہ سے کچھ سنائی دے رہا تھا کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. ساجدہ ساجدہ سجدہ ما ساجدہ ما سجدہ. ٹھیک ہے. ٹھیک یسجدو ہے یسجدو لا یسجدو لا یسجدو. صحیح ساجد اس میں فاعل، مسجد اس میں مفعول، یہ 10 گردانے ہیں. ہے. ٹھیک ہے جی. مہر صاحب آپ نے کیے سامیہ سے، مہر صاحب سامیہ. جی سامعہ سامعہ سومعہ ما سمعہ سامیہ ما سمعہ. شاباش. یسمعو یسمعو لا یسمعو لا یسمعو. شاباش. ہاں اس میں فاعل سامعون ہاں سامعون. مس مسمون مسوم مسموعن. ٹھیک ہے مسموعن. جی مسموعن. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی پریشانی بنے تو اسی میں آگے آ جائیں گے. جی جی. عالم یعلم. ہاں جی شاذن عالم یعلم. عالم یعلم. ہاں جی جی علم علم ما علم ما علم يعلم يعلم لا يعلم لا يعلم لا يعلم. جی اور شاباش. پھر عالمانی معلوم. عالم معلوم. عالم اور پھر معلوم. ہاں جی ساروں نے کر دیے، سب ہو گئے. تو اسی طرح آپ نے یاد کر کے آنی ساری. ٹھیک ہے. آپ ٹرائی کرنی انشاءاللہ، یہ آپ کو 10 گردنے آپ کی آ جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ. فائدہ ہوگا. ہاں اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی بہار شریعت ٹھیک ہو گیا. صفحہ نمبر کیا ہے بہار شریعت کا؟ 332 یا 333 تھا. ہاں جی کون پڑھے گا؟ یہ برہان بھائی تو ہے ہی نہیں. ہاں جی کون پڑھے گا بتائے؟ نہیں پڑھوں استاد جی. جی پڑھیں پڑھیں. استاد جی اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا. اسکرین کا مسئلہ بن گیا. وہ حضرت آپ کو اسکرین بند کرنی پڑے گی شاید، کیونکہ اونلی آپ کا وہ جو پوائنٹ کھلا ہوا ہے نا وہ صرف اس پہ شیئر ہوئی ہوئی ہے. شیئر ٹو آل کر دیں. میں دیکھتا ہوں ذرا اس کو نا. اب نظر آئیے کچھ؟ میرے پاس تو نظر آ رہی ہے اسکرین حضرت. میرے پاس نہیں آ رہی. ادھر بھی نہیں. آپ ریسائز کریں، بند کر کے اس کو دوبارہ کھولیں. صفحہ نمبر 135. 332.
333 یا 332. ایک منٹ آ جاتا ہے. اصل میں دوسرے لیپ ٹاپ سے میں آیا ہوں نا آج تو. حضرت اسکرین بند کر کے واپس کھول لینا, مسئلہ سالو ہو جائے گا. نہیں وہ میں دوسرے لیپ ٹاپ سے میں نے شروع کیا نا, وہاں سے پھر اسٹارٹنگ میں اچھا سارا دو ہوتا ہے. ڈیوائس چلاؤ گے. اچھا ہم لوگوں نے غسل کا چل رہا تھا نا. میں اب پانی کا بیان چل رہا ہے. می ندی نالی یہ سب چل رہا تھا. پانی کے بارے میں چل رہا تھا. کنویں کا بھی جانتا ہے. می ندی نالی چشمے سمندر یہ والا تھا دریا. کنویں کا بھی جانتا. غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کو دیا تھا. اگر یہی والا تھا نا 335 ہے شاید. 332 ہے ضرورت ہے. پانی کا بیان شروع ہوا تھا ہمارا. کس ٹائم 132. یہ جو تنبیہ شروع ہو رہا ہے 32 سے. پانی کا شروع کر لیا تھا. پانی کا, ہاں پانی کا کس پانی سے وضو جائز ہے. عابد صاحب آپ میوٹ کر, مائک میوٹ کر دیں آپ عابد صاحب. جی مسئلہ نمبر آئی تھنک مسئلہ نمبر 19 ہو گیا تھا, یا شاید مسئلہ نمبر 14 سے شروع کرنا تھا, کوئی ایسا. جی مسئلہ نمبر 20 سے شروع کرنا ہے. کس پانی سے. اچھا چھت کے پر نالے منہ کا پانی ہے. چلے پڑھے جی مسئلہ نمبر 20 سے. نظر نہیں آ رہی آپ کو کتاب. استاد جی مجھے نہیں نظر آ رہی. حضرت آئی نہیں ہے. حضرت آپ بولے تو میں کیمرہ آن کر کے دکھا دوں. نہیں وہ شیئر کتاب کیوں نہیں ابھی شیئر اب ہو ہو ابھی گئی, اب آئے. ہو گئی, اب ہو گئی. اچھا میں لاگ آؤٹ ہو کے نا پھر آتا ہوں 1 منٹ. چلیں ٹھیک ہو. پھر کیسے آؤں گا مسئلہ بتائیں گے اس کا. اب آیا, ٹھیک ہو گیا. جی پڑھیں جی, اب آیا. ہاں جی پڑھیں جی. جی استاد جی کون سا مسئلہ نمبر پڑھنا ہے؟ مسئلہ نمبر 20 سے. مسئلہ نمبر 20. حقہ کا پانی پاک ہے اگرچہ اس کے رنگ اور بو مزے میں تغیر آ جائے, اس سے وضو جائز ہے بقدر کفایت. اس کے ہوتے ہوئے تیمم جائز نہیں. جی شاباش. مسئلہ نمبر 21. جو پانی وضو یا غسل کرنے میں بدن سے گرا وہ پاک ہے مگر اس سے وضو اور غسل جائز نہیں. یوں ہی شاباش. اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو بقصد یا بلا قصد دردا سے کم پانی میں بے دھوئے ہوئے پڑ جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہ رہا. اس طرح جس شخص پر نہانا فرض ہے اس کے جسم کا کوئی بیت اللہ ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو وہ پانی وضو اور غسل کے کام نہ رہا. اگر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں. مسئلہ نمبر 22. اگر ہاتھ دھلا ہوا ہے مگر پھر دھونے کی نیت سے ڈالا اور یہ دھونا ثواب کا کام ہو جیسے کھانے کے لیے یا وضو کے لیے تو یہ پانی مستعمل ہو گیا, یعنی وضو کے کام نہ رہا اور اس کو پینا بھی مکروہ ہے.
جی مسئلہ نمبر 23، اگر بضرورت ہاں جی، کسی نے سوال پوچھا جی، کون بھائی کیا کہنا یہ چاہتے حضرت ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ اگر ضرورت ہو، جیسے صرف بالٹی کا پانی ہو اور دوسرا پانی ہو ہی نہ، تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ ہاں، وضو کر کے تیمم کر لے. نہیں لیکن وضو تو کر نہیں ہاں، سکتے نا، کیونکہ وہ بے وضو ہے اور وہ بالٹی میں پانی ہوگا اور دوسرا پانی ہے نہیں. کیا مطلب کون سا بالٹی میں؟ جیسے اب بالٹی کا پانی ہے نا صرف، اب وضو کرنا ہے لیکن دوسرا پانی ہے نہیں، صرف بالٹی میں پانی ہے، تو اب وہ کیسے وضو کیا جائے؟ ہاں، تھوڑا سا ہاتھ پہ ڈالے گا، تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا، بالٹی کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے، تھوڑا سا ایک سائڈ پہ، اچھا تو اچھا ہاتھ اچھا. دھو لے گا. ہاتھ دھول کے پھر ہاتھ اندر پانی بالٹی میں ڈال دے، پھر جی اسی جزاک طرف اللہ. سے. جی، مسئلہ نمبر. مسئلہ نمبر 23، ہوں اگر بضرورت ہاتھ پانی میں ڈالا، جیسے پانی بڑے برتن میں ہے کہ اسے جھکا جھکا لے، نہیں سکا، نہ کوئی جھکا چھوٹا برتن ہے کہ اس سے نکالے، تو ایسی صورت میں بقدر ضرورت ہاتھ پانی میں ڈال کر اس سے پانی نکالے، یا کنویں میں رسی ڈول گر گیا اور بے غصے نہیں نکل سکتا اور پانی بھی نہیں کہ ہاتھ پاؤں دھو کے گھسے، تو اس صورت میں اگر پاؤں ہاتھ ڈال کر ڈول رسی نکالے گا مستعمل نہ ہوگا. ان مسئلوں سے بہت کم لوگ واقف ہیں، خیال رکھنا چاہیے. اچھا، جی. مستعمل میں پڑھ لیتا ہوں. آپ مستعمل پانی اگر اچھے پانی میں مل جائے، مثلا وضو یا غسل کرتے وقت قطرے لوٹے یا گھڑے میں ٹپکے، تو اگر اچھا پانی زیادہ ہے تو یہ وضو غسل کے کام ہے، ورنہ سب بیکار ہے. یعنی اچھا پانی زیادہ ہے، دوسرا کم ہے، تو ہم استعمال کر سکتے ہیں. پانی میں ہاتھ پڑ گیا یا اور کسی طرح مستعمل ہو گیا اور یہ چاہیں کہ یہ کام کیا آ جائے، یعنی پانی ہے نا کوئی بھی، اگر وہ تھوڑا پانی ہے، مثلا ٹب ہے یا دیگچا ہے اس طرح، تو اس میں اگر بے وضو ہاتھ ڈالیں گے تو مستعمل ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مستعمل، یعنی استعمال شدہ. جی احتیاط کرنا چاہیے. تو اگر پانی میں ہاتھ پڑ گیا یا کسی اور مستعمل ہو گیا، تو یہ چاہیں کہ یہ کام میں آ جائے تو اچھا پانی اس سے زیادہ ملا دیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر پانی کا مستعمل ہے نا 2 کلو ہے، 3 کلو اور ملا دیں تو وہ سارا استعمال ہو سکتا ہے. آپ اسے وضو بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ. یہ اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک طرف سے پانی ڈالیں کہ دوسری طرف سے بھیجائے، سب کام آ جائے گا. یہی ناپاک پانی کا بھی پاک کر سکتے ہیں. اسی طرح یہی ہر بہتی ہوئی چیز اپنی جنس پانی سے ابال دیتے ہیں پاک. ٹھیک، کوئی بھی چیز ہے اس کو اسی طرح سے ابال دیں، آ جائے گی، پاک ہو جائے گی. کسی درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو نہیں جائز نہیں ہے. کیلے کا پانی، انگور، انار، تربوز کا پانی یا گنے کا رس جو ہے نا، اسے آپ وضو نہیں کر سکتے. جو پانی گرم ملک میں گرم موسم میں سونے چاندی کے سوا کسی اور دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو گیا، تو جب تک گرم ہے اسے وضو غسل نہ چاہیے، نہ اس کو پینا چاہیے، بلکہ بدن کو کسی طرح نہ پہنچنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر اس کے کپڑا بھیگ جائے تو جب تک ٹھنڈا نہ ہو اس کے پہننے سے بچیں کہ اس پانی کے استعمال میں اندیشہ برس ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی وضو یا غسل کر لے تو وضو ہو جائے گا. ایسے پانی سے بچنا چاہیے کہ اسے نقصان کا خطرہ ہے. جی چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پانی ہے اور نجاست پڑنا معلوم نہیں تو اس سے وضو کیا ہے، جائز ہے. جی محمد صاحب. حضرت جو یہ برس ہے، یہ کیا ہے برس؟ بیماری ہے. بیماری تو بیماری یہ ہے. وہ کیا اسکن ڈیزیز ہے جو سفید داغ ہو ہاں جاتے ہیں وہ؟ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، وہی ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا، کافر کی خبر کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے مائی نہ جائے گی. دونوں صورتوں میں پاک رہے گا کہ اس کی اصلی حالت ہے. نابالغ کا بھروا پانی کے شرن اس کی ملک ہو جائے، اسے پینا یا غسل یا وضو کے لیے کام لانا اس کے ماں باپ یا جس کو وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے. نابالغ بچے سے کام نہیں کرانا، اگرچہ وہ اجازت بھی دے دے. اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا، گنہگار ہوگا. یہاں سے معلمین کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر نابالغ بچوں سے کام کراتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 31، نجاست نے پانی کا مزہ، بو اور رنگ بدل دیا تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لانا ناجائز ہے. جو چیز اس کا رنگ، بو اور ہر چیز بدل گئی تو اس کو اپنے استعمال لانا جائز نہیں ہے.
اور جانوروں کو پلانا بھی کیا ہے؟ اچھا گارے ہاں یعنی جانوروں کو پلانا بھی یعنی کہ ان کو جائز نہیں ہے. گارے وغیرہ کے کام میں لا سکتے ہیں مگر اس گارے یا مٹی کو مسجد کی دیوار وغیرہ میں استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ نجس ہے نا، تو نجس سے بچنا ہے. چلے ماشاءاللہ آج ہم نے اس کو اس طرح پڑھ لیا. تو آپ کو جو سبق دیا اس کو اپنے اچھی طرح یاد کرنا ہے، گردان کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے، 2 ہی کام ہے آپ کے لیے.